بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اے میرے رب، تو میری زبان سے سچ کو رواں کر دے اور میرے دماغ میں حکمت و دانائی کو بھر دے اور خام خیالیوں اور فرسودات کو میری سوچ سے زائل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم دجال کے اس پراسرار جزیرے کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا معجزاتی طور پہ گزر ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر دجال وہاں اس جزیرے پر کر کیا رہا تھا، دجال کب پیدا ہوگا اور کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا کہ نہیں، اور سب سے اہم سوال کہ اگر دجال نے مستقبل میں پیدا ہونا ہے تو وہ پھر اپنی پیدائش سے بھی پہلے ادوار میں کیسے موجود تھا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات مکمل ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اور پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام رازوں سے۔ ناظرین، آپ میں سے کئی لوگوں نے شاید تمیم الداری کا نام سنا ہوگا۔ یہ نبی پاک کے صحابی تھے، اور آج جو واقعہ میں سنانے لگا ہوں وہ اس وقت کا ہے جب تمیم الداری ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس میں کافی سوالوں کے جواب موجود ہیں اور وہ جواب خود دجال نے عیاں کر دیے ہیں۔ سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تمیم الداری اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ اچانک سے طوفان نے انہیں گھیر لیا اور قریب 1 مہینے تک ان کا بحری جہاز سمندری لہروں پر ہچکولے کھاتا رہا۔ اس طویل وقت کے بعد ایک دن سورج غروب ہونے کو تھا کہ انہیں ایک جزیرہ نظر آیا۔ تمیم الداری اور ان کے ساتھی کشتیوں پہ سوار ہو کر اس جزیرے پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہنچ کر ایک جانور نما مخلوق کو دیکھا جو سر سے پاؤں تک بالوں سے بھری ہوئی تھی۔ پوچھنے پر اس مخلوق نے انسانوں کی طرح بات کی اور کہنے لگا کہ اس کا نام الجساسہ ہے۔ پھر اس مخلوق نے کہا کہ سامنے ایک عبادت گاہ اور کئی احادیث میں آتا ہے کہ ایک محل میں تم لوگوں سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ جب تمیم الداری اور ان کے ساتھی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہے۔ اس نے جب تمیم الداری اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا تو یکمشت کئی سوال کر ڈالے جو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس واقعے کو اور ان سوالات کو آپ ذہن میں محفوظ کر لیں کیونکہ انہی میں تمام راز چھپے ہیں جو اس ویڈیو میں انشاءاللہ عیاں ہوں گے۔ سوالات کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں دجال ہوں اور بہت جلد آزاد ہو کر پوری دنیا کے ہر کونے میں 40 راتیں گزاروں گا۔ اب اگلی بات جو بتانے لگا ہوں اسے غور سے سنیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب نبی پاک نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے کچھ خطاب کرنے کے بعد اس جزیرے کی سمت یعنی ڈائریکشن کا تعین کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جزیرہ نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندروں میں، بلکہ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، مشرق میں ہے۔ ناظرین، اب یاد رہے کہ شام میں اس وقت یہ تمام ممالک شامل تھے جن میں آج کل کا سیریا، لیبنان، جارڈن، اسرائیل اور پیلسٹائن شامل ہیں، یعنی وہ ان تمام ممالک سے جڑے سمندروں میں موجود نہیں ہے۔ یہی آج کا پہلا سوال ہے کہ آخر وہ جزیرہ کہاں ہے پھر؟ کئی صدیوں سے علماء اور محققین کئی جزیروں کی نسبت دجال سے باندھتے ہیں۔ آپ اس وقت اسکرین پر ان جزیروں کے نام دیکھ رہے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں ان میں سے کون سا آئیلینڈ نبی پاک کی حدیث پہ فٹ بیٹھتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں برموڈا ٹرائی اینگل کی تو وہ مدینہ کے مغرب یعنی ویسٹ میں کافی دور واقع ہے، اس لیے ہم اس پر زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے کیونکہ نبی پاک نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یہ جزیرہ مشرق میں واقع ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید یہ سکوٹرا آئیلینڈ ہے جو کہ گلف آف عدن کے پاس واقع ہے۔ اب ناظرین، سکوٹرا آئیلینڈ یہ سکترا کا جزیرہ یمن کی ملکیت ہے، تو اس لیے ہم اسے بھی فہرست سے نکال دیتے ہیں کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں۔ سامعین، پچھلے 1-2 سال میں نے یوٹیوب پر
ویڈیوز کا ایک طوفان دیکھا ہے جن میں ملینز آف فالورز رکھنے والے یوٹیوبرز پاکستان کے استولہ آئلینڈ کو دجال کا آئلینڈ ثابت کرنے میں کوشاں ہیں۔ ان یوٹیوبرز کے نزدیک استولہ آئلینڈ مدینہ کے بالکل مشرق میں واقع ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک استولہ آئلینڈ پر کالی ماتا کا ایک پرانا مندر بھی موجود ہے، اور ایک میرے یوٹیوبر بھائی کے نزدیک تو کالی ماتا ہی اصل میں جساسہ ہے، یعنی وہی جانور نما مخلوق جس کے جسم پر بہت سارے بال موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام یوٹیوبرز فرماتے ہیں کہ اس جزیرے پر بہت سارے غار یعنی کیوز بھی موجود ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہمیں دجال کا جزیرہ بہت قریب ہی مل گیا، اور اس کے لیے اتنی تگ و دو بھی نہیں کرنی پڑی۔ پر تھوڑا رکیں، میرے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مدینہ ہے، یہ ہے مدینہ سٹی، اور اگر اس کے بالکل مشرق میں ہم سفر کریں تو ہم سیدھا پرشین گلف پر پہنچتے ہیں، جو کہ 1000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا سمندر ہے۔ اور اگر استولہ کی بات کریں تو وہ فار ایسٹ یا ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہے، نہ کہ بالکل ایسٹ یا مشرق میں۔ اس کے بعد اگر بات کریں وہاں موجود مندر کی، تو یقین مانے جتنے لوگ وہاں گئے ہیں انہیں سوائے پتھروں کے اور کچھ نہیں ملا۔ اصل میں یہ اس وقت کے ہندو آباد کار لوگوں کے لیے ایک بہتر جگہ تھی جہاں وہ اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے، اسی لیے پھر بعد کے لوگوں نے ان پتھروں کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ البتہ کسی عمارت کے کوئی بھی آثار وہاں موجود نہیں ہے۔ آخر میں اگر کالی ماتا اور جساسہ سے ان کی نسبت کی بات کریں تو میرے نزدیک یہ انتہائی نامعقول بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جب تمیمت داہری اور ان کے دوستوں سے سوال کیا تو وہ مخلوق اپنا نام الجساسہ نہیں بلکہ کالی ماتا بتاتی، اور الجساسہ کے لفظ کو آپ ہندو مقدس کتابوں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ میں تو یہ بھی دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ذی شعور شخص کالی ماتا کے وجود کو بھی ماننے کا قائل نہیں ہو سکتا۔ پر آخر کیوں؟ ہندو مذہب کی کتابوں کے نزدیک ایک دفعہ درگا دیوی کسی ڈیمن کا مقابلہ کر رہی تھیں تو ان کو شدید غصہ آیا، جس سے درگا دیوی کا رنگ کالا اور نیلا ہو گیا، اور یوں جنم ہوا کالی ماتا کے اوتار کا۔ اسی طرح پھر ایک دفعہ پاروتی اور شیوا کے ملاپ سے بھی کالی ماتا کا اوتار رونما ہوا۔ ناظرین، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز کہاں سے جا کے ریسرچ کرتے ہیں کہ جو ان کو واضح باتیں سمجھ نہیں آتی۔ کیا ایک مسلمان کے ساتھ یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ وہ کالی ماتا جیسے غیر مستند وجود کا یقین کرنے لگ پڑیں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ ہمارے بھائی صرف ویوز بڑھانے کے لیے کیوں سادہ عوام کو غلط معلومات مہیا کرتے ہیں۔ خیر ناظرین، یہ تو تھا استولہ کے دعووں کا پوسٹ مارٹم، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ تمام دعوے بے بنیاد ہیں۔ بلکہ جو لوگ وہاں گئے انہوں نے صاف بتایا کہ وہ ایک بنجر جزیرہ ہے جہاں پر تمیمت داری کا پانی کی تلاش میں اترنا بے مقصد ہے۔ دوسری بات، اس پہ ایک مسجد ضرور موجود ہے، لیکن وہ 17ویں یا 18ویں صدی کے بعد بنائی گئی۔ تیسری بات کہ کالی ماتا کوئی حقیقی کیریکٹر نہیں تھی اور نہ ان کا وجود نبی کے دور میں ثابت ہے۔ تو پھر سوال تو وہی موجود ہے کہ آخر وہ جزیرہ کہاں ہے؟ نبی پاک کے فرمان کے مطابق یہ جزیرہ مشرق میں ہے۔ اب اگر مشرق کے معنی دیکھے جائیں تو وہ ہیں ایسی جگہ جہاں سے سورج ابھرتا ہے، اور کہیں تو اس کے معنی صرف ایسی جگہ کے بھی ہیں جہاں سے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب ناظرین، سورج کے ابھرنے کی بات کریں تو اس دنیا پہ سب سے پہلے جہاں پہ سورج رونما ہوتا ہے وہ جگہ ہے کیرولین آئلینڈ یا ملینیم آئلینڈ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک جزیرہ ہے جو کہ دنیا کے بالکل ایسٹ میں الگ تھلگ واقع ہے۔ اس آئلینڈ پر آبادکاری کے بھی آثار ملے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہاں پر کمیونٹی ہالز بھی موجود تھے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ تمیمت داہری کے واقعے کے مطابق وہ لوگ 1 مہینہ سمندری طوفان میں پھنسے رہے اور پھر وہ ایک جزیرے تک پہنچے۔ پر اگر کیرولین آئلینڈ کی بات کی جائے تو یہ ہزاروں میل عرب ممالک سے
دور واقع ہے۔ آج کل کے ماڈرن جہازوں کو بھی وہاں تک پہنچنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں، اور پرانے دور کے جہازوں کی بات کی جائے تو وہ تو کم از کم 1 سال سے پہلے کبھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ بات بھی آپ جان لیں کہ حدیث میں کہیں پہ بھی تمیم الداری نے نہیں کہا کہ وہ عرب کے سمندروں میں سفر کر رہے تھے، بلکہ اس حدیث میں کسی بھی جگہ کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اور تمیم الداری ایک بہت مشہور مہم جو تھے جن کے سفروں کی بڑی داستانیں ہیں۔ شاید یہ واقعہ بھی ان کے کسی دور کے سفر کی ہی داستان ہو، پر چونکہ ایک شک کا عنصر اس میں شامل ہے تو ہم کسی اور جگہ کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دنیا کے ممالک کو دیکھیں تو ان میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جس کے نام کے معنی ہیں وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی The Land of Rising Sun۔ اس ملک کا نام ہے نیہون یا پھر نپون یا پھر جاپان۔ یہ بھی ایک آئلینڈ کنٹری ہے اور یہ بھی مدینہ کے مشرق میں واقع ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جاپان بھی عرب سے بہت دور ہے، جہاں 1 مہینے میں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، یہ تو ایک معمہ بن گیا ہے جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کب دجال کے جزیرے تک رسائی ہوگی، کیونکہ یہاں تو کوئی بھی جزیرہ اس روایت پہ فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا۔ پر ناظرین، اسے ہی ریسرچ کہتے ہیں، جس میں آپ کو گھنٹوں، دنوں اور مہینوں تک کسی چیز کا سراغ لگانے میں لگ جاتے ہیں۔ اب ناظرین، اس ویڈیو سیریز کی پہلی ایپیسوڈ کے آخری حصے میں ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ہر زاویے سے دجال کے جزیرے کی پراسراریت کو چھپائے بیٹھی ہے۔ ناظرین، امام مہدی کی ویڈیو میں ایک حدیث سنائی تھی میں نے آپ کو، جو کئی سندوں سے آئی ہے۔ پوری حدیث تو کافی لمبی ہے، پر کچھ حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جہاں سے ہمیں دجال کے آئلینڈ کا کلو مل جائے گا۔ حدیث میں فرمان ہوا کہ عرب کے 3 بادشاہوں کی آپس میں خزانے کی ملکیت پر جنگ ہوگی، تو پھر اسی اثناء میں کالے جھنڈے لیے ایک لشکر مشرق سے آئے گا، جس میں امام مہدی موجود ہوں گے۔ اب ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے بیٹھ کر ایک بار پھر مشرق کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب اس حدیث کو مختلف بیانوں سے پڑھا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ مشرق سے مراد فارس ہے، یعنی موجودہ دور کا ایران۔ اس کے علاوہ اگر آپ عرب کی تمام تاریخ کو پڑھیں تو ان کی کتابوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ فارس کو مشرق سے تشبیہ دیتے تھے۔ اب ایک اور بہت اہم بات بتا دوں کہ ساسانید ایمپائر کافی عرصے تک ایران، ترکمانستان اور افغانستان کے کچھ علاقوں پر حکومت کرتی رہی ہے، اور وہ اس تمام علاقے کو خراسان بلایا کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خراسان کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں مشرق، اور وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ ابھی اور بھی کچھ بتانا باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک کی کئی احادیث میں 3 جگہوں کا تذکرہ ہوا ہے جہاں سے دجال ظاہر ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ جگہیں کون کون سی ہیں؟ ایک جگہ کا نام ہے اصفہان اور دوسری جگہ کا نام ہے قزو کرمان۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہ دونوں جگہیں ہی ایران میں واقع ہیں، اور خراسان میں جو ملک شامل ہیں اس میں ایران ہی وہ واحد ملک ہے کہ جس کے ساتھ گلف آف پرشیا کا ایک طویل ساحل موجود ہے، اور گلف آف پرشیا ہی مدینہ کے بالکل مشرق میں واقع ہے۔ ناظرین، اتنے زیادہ ثبوت اور کسی جگہ کے بارے میں نہیں ملتے جتنے کہ اس خطے کے بارے میں ملتے ہیں کہ جہاں پر دجال نے ظاہر ہونا ہے۔ آج کل جیسے ایران کے خلاف یہود و نصارہ ہوئے ہیں، کیا پتہ کل کو یہ جگہ یہود کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے 70,000 یہودی مددگار اصفہان سے اس کے ساتھ ملیں گے اور مسلمانوں کے خلاف خروج کریں گے۔
اب آخر میں یہ بتا دوں کہ گلف آف پرشیا میں 38 جزائر ایسے ہیں جو ایران کی ملکیت میں ہیں۔ اب اتنے زیادہ ثبوتوں کی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو وہ جزیرہ انہی میں سے ایک ہے۔ ناظرین، میں آپ کو دنیا کی سیر کراتے کراتے اس جگہ پر لے آیا ہوں کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ ثبوت موجود ہیں، اور اگلے پارٹ میں آپ کو دجال کے جزیرے کے اور بھی قریب لے آؤں گا انشاءاللہ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔